يا أيها المزمل قم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور نارمل ڈیٹیل کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 4. والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہاں پر جو انزلہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون زے لام، یعنی اوپر سے نیچے اترنا، یعنی جو قرآن ہے وہ آسمان سے نیچے نازل ہوا. تو بالآخراتی الف خ رے، یعنی آخرت میں آنے والی. یوقنون یہ کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پر جو واؤ نون ہے وہ جمع کی علامت ہے، یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں کون سی تھی؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور جو آخری ورژن ہے قرآن پاک، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس پر جو آپ کے بعد نازل ہوا یا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لاسٹ پروفٹ ہیں، یعنی آخری پیغمبر ہیں، اور جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ختم ہو چکا ہے. اور کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف آخرت پر یقین لاتے ہیں بلکہ ان کا جو یقینی لیول ہے فل آف کانفیڈنس ہے. کیونکہ اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر جو چاہے انسان کرے، پھر وہ برے کاموں سے نہیں بچ سکتا. ویسے ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ آنی ہے. پتہ ہونا اور چیز ہے، معلوم ہونا اور چیز ہے، لیکن جو فل کانفیڈنس ہے، یقینی آنکھ ہو آخرت پر، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اگر یقینی والا لیول ہوگا نا فل، تو وہ پھر برے کاموں سے بچے گا، وہ فحاشی سے، بے حیائی سے. پھر وہ حق نہیں مارے گا، پھر وہ دوسروں کی ملکیت کی چیزوں کو اپنا حق سمجھ کر دوسروں سے چھین نہیں لے گا، پھر دوسروں پر الزام تراشی بھی نہیں کرے گا، اور نہ وہ ظلم کرے گا اور نہ ہی ظالم کا ساتھ دے گا. پھر وہ رشتہ داریوں کو نہیں توڑے گا اور انہیں ان کے حق سے محروم کر کے خوشی محسوس نہیں کرے گا. تو جو لوگ یہ اس طرح نہیں کرتے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، تو پھر ایسے لوگوں کو اپنے کیے کا حساب کتاب چکانا ہوگا. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. وہ کیسے؟ مثلاً بیوی کی محبت ہے تو اب بیوی کی یہ فرمائش ہے، بیوی کی فلاں فرمائش ہے، اب بیوی کا یہ حکم ہے، تو خاوند بیچارہ مجبور ہے اب، یا بچوں کی اچھی تعلیم ان کو دینی ہے، حلال سے تو پورا نہیں پڑ رہا، اب حرام کی طرف راغب ہو جائیں گے. تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو ہے وہ بیوی ہی آڑے آتی ہے. تو یہاں انسان کو نا بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا کہ کیا وہ بیوی اور بچوں کی محبت میں کچھ ایسا کام تو نہیں کر رہا جو کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. کیوں؟ کیونکہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ گھروں کے سکون کو آباد کرتی ہیں، اور خاوند کے ساتھ وہ مخلص ہوتی ہیں اور بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں. اور اگر وہ اپنی نفس کی بات مانیں گی تو پھر کیا گھروں کے نظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے، گھروں میں فساد، لڑائیاں، جھگڑے جنم لیتے ہیں. تو پھر کیا رشتہ داروں کو جوڑنے والی ہو، نہ کہ توڑنے والی ہو.
کیونکہ اس طرح کے جو رویے ہوتے ہیں ان کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں، کیونکہ یہ اس بندے کی آخرت کا معاملہ ہے. نہ خود جہنم میں جائیں اور نہ ہی اپنے خامدوں کو جہنم میں دھکیلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو ایمان لانے والے کس پر؟ تورات پر، انجیل پر، ان کے جو بھی اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ تھے ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. اس کے ساتھ قرآن پاک پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ پر تہمتیں لگائی تھیں اس کو بھی کلیئر کر دیا ہے، اور خود عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو شرک کو کھڑا کیا تھا قرآن پاک اس کو بھی دور کرتا ہے. پھر اولئکا، یہی لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جن کی جو صفات ہیں متقین کی اوپر بیان ہوئی ہیں. کس پر ہیں؟ علی ہدن، یہ ہدایت پر ہیں، یعنی جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی، وہ کیا ہیں؟ وہ ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. واولئکا، اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، فلاح پانے والے. گویا کہ کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سیڑھی بتا دی کہ کامیاب کون ہوں گے؟ کون؟ جو ڈرنے والے ہوں گے، پھر جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، پھر قائم کرتے ہیں نماز، پھر اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. آپ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا تجھ سے پہلے، یعنی جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں. اور پھر آخری سٹیپ کیا ہے؟ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم یہاں پر دنیا میں کام کریں گے، جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب ہمارا حساب کتاب آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے جزا سزا دیں گے. تو سورۃ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اس پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد منافقوں کا. اور سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 کیٹیگری بتا دی گئی ہیں کہ ہر زمانے میں ان کا ذکر ہوگا اور ہر زمانے میں یہ لوگ ملیں گے. وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ سب سے فرسٹ پر کون سے ہیں؟ ایمان والے، یعنی جو بات مان لیتے ہیں، جو حق بات کو قبول کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر کافر لوگ جو سرے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں منافق لوگ. تو دنیا کے کسی بھی مذہب میں کسی بھی بندوں کو آپ دیکھیں وہ ان 3 کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا پھر وہ منافق. تو جو منافق ہیں وہ بھی 2 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے جو اعتقادی منافق ہے، یعنی عقیدے کے پوائنٹ سے وہ منافق ہے، یعنی بظاہر تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے لیکن اندر سے وہ ہے کافر، یعنی اپنا کفر جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہے. تو ایسے لوگوں کی جو ہے پہچان نبی کی زندگی میں ہی یہ ہو سکتی تھی، اسی دور میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو سکتا تھا ان کا، جب تک کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا. تو آج کے دور میں ہم کسی کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندر کی حالت کا اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو لہٰذا ہم کسی مسلمان اہل کلمہ کو، اہل قبلہ کو منافق، اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے. پھر اگلا ہے عملی منافق. یہاں پر اب عملی منافقت کی بات ہو رہی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ مسلم اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. تو آلموسٹ یہ نشانیاں نا میجورٹی میں پائی جاتی ہیں اگر آپ غور و فکر کریں اپنے ارد گرد. جن میں کیا ہے؟ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ اور سچ کی کوئی پہچان نہیں ہے، بات بات پر جھوٹ. پھر
نمبر 2 ہے کبھی اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ نمبر 3 پہ کیا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ عقیدے میں تو یہ مسلمان ہیں لیکن عمل ان کے منافقت والے ہیں۔ تو جس طرح منافقت کی 2 اقسام ہیں، اسی طرح کفر کی بھی 2 اقسام ہیں۔ یعنی ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اعتقادی ہوتا ہے، مثلا عقیدے سے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبی پاک کو مانتا ہے، تو ان کو ہم کہیں گے اعتقادی منافق۔ اور جو اعتقادی کافر، اور جو عملی کافر ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں جو حدیث نمبر ہے 246 میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں تو مسلمان لیکن عملاً وہ کیا کفر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ تو سورۃ روم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ پھر اعتقادی جو کفر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ ان میں آپ کون سے لوگ دیکھیں گے، جیسے عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھسٹ ہیں، صابی ہیں۔ تو لیکن عملاً کافر کیا ہے، مسلمانوں میں ہر دوسرا بندہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ لوگ پاکستان کے ID کارڈ میں تو مسلمان ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ کافر ہیں۔ تو یہ پھر لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ تو یہ 3 کیٹیگری جو ہے ہر دور میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایمان والوں کے بارے میں پہلی 5 آیات، پھر اگلی 2 آیات ہیں وہ کافروں کے بارے میں، پھر نیکسٹ جو آیت نمبر 8 ہے سورۃ بقرہ کی، اس سے 20 تک یہ جو ہے نا اس میں منافقت کا ہی سلسلہ شروع ہے، منافقت کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ منافقت جو ہے وہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ 13 آیات مسلسل اس ٹاپک پر آئی ہیں، صرف اعتقادی نہیں بلکہ عملاً جو منافق ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو جو اس وقت پریکٹیکلی جو ہے نا مسلمانوں کی میجورٹی میں ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن کیا ہے لا یعلمون، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ یہ ہمارا جو کردار ہے وہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی مختصراً تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔